اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے ملتان سے باہر نکلے۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے کچھ شاگرد حضرات بھی تھے، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان شاگردوں کے ساتھ ملتان شہر سے باہر نکل گئے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل میں پہنچے اور اس وقت افطاری میں سے کچھ وقت باقی تھا، تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا، ہم آج رات اسی جنگل میں قیام کریں گے اور آج کا روزہ یہیں پر افطار کریں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکم سنتے ہی آپ کے سب شاگرد اس بات پر راضی ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ قریب پتہ کرو، اگر کوئی بستی ہے تو اس میں سے پانی لے آؤ تاکہ افطاری میں ہم اس پانی کو استعمال کر کے افطاری کر سکیں۔ ساتھ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ شاگردوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ ہمیں رات کے وقت اگر آگ جلانی پڑے تو آگ جلانے میں ہمیں کوئی مصیبت، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھوڑی سی گندم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گندم اٹھائی اور قریب بستی میں چل پڑے تاکہ کسی سے یہ گندم پسوا لیں۔ اس وقت یہ رواج اور یہ زمانہ تھا جب گندم گھریلو عورتیں ہاتھ کی چکی پر پیسا کرتی تھیں، اس وقت یہ جدید دور تو تھا نہیں۔ خیر، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی وہ تھوڑی سی گندم اٹھا کر بستی کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں پہنچے اور آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر گندم کس گھر میں پیسی جاتی ہے؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص نے ایک ایسے گھر کا پتہ بتا دیا جہاں پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی گندم آسانی سے پسوا سکتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی وہ گندم اٹھا کر اسی گھر میں آئے اور دیکھا کہ اس گھر میں ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو یہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا حسن دیکھ کر یہ عورت اسی وقت دیوانی ہو گئی اور یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئی۔ یہ عورت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، میاں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کس کام سے آئے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے یہ گندم پسوانی تھی، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گندم لے لی اور یہ عورت آپ کی گندم پیسنے لگی، لیکن یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر نظر بار بار اٹھا رہی تھی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی تھی، اور اب اس کی نیت میں آہستہ آہستہ فتور آ رہا تھا۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ برا سوچ رہی تھی، لیکن ادھر وہ اللہ کا درویش تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ وہ درویش تھا کہ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی گردن اور اپنی آنکھیں جھکائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مسلسل مصروف تھے، اور ایک بار بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ ادھر یہ عورت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل دیکھ رہی تھی، اور ساتھ میں اس نے یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اب تو میں اس حسین اور خوبصورت نوجوان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھاؤں گی۔
اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف مسلسل دیکھنا جاری رکھا، لیکن ادھر جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ اب یہاں میری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی اور میری وجہ سے ایک عورت گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ گندم اور مل جائے گی، لیکن اگر ایک بار ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو وہ واپس نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گندم وہیں چھوڑی اور آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان، یہ درویش میرے جال میں پھنسنے والا نہیں۔ اس عورت نے اسی وقت شور مچا دیا کہ چور آ گیا ہے، چور آ گیا ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر آس پاس کے گھروں کے لوگ فوراً اس عورت کے گھر آئے اور دیکھتے دیکھتے وہاں پر ایک مجمع ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں شور مچا رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی طرف سے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سب لوگوں کو سنا دی کہ اس طرح میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی تھی کہ یہ شخص میرے گھر میں داخل ہوا، یہ ہمارے گھر میں چوری کی نیت سے آیا تھا اور ساتھ میں اس نے مجھ پر بھی بری نگاہ ڈالی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے شور مچا دیا اور تم سب لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے۔ شہر کے سب لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اس کو قاضی وقت کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ عورت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور شہر کے کچھ معزز لوگ قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو یہ عورت کہنے لگی، حضور اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ میری ساری کہانی ہے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف قاضی کی نظر پڑی تو قاضی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روب سے متاثر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ انور دیکھنے سے لگتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے قصور ہیں اور بے گناہ ہیں، لیکن قاضی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، میاں جی آپ کو معلوم ہے کہ اس عورت نے آپ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا یہ سارے عیب آپ میں پائے جاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قاضی سنو، بے عیب ذات تو صرف خدا کی ہے، مجھ میں تو لاکھوں کروڑوں عیب ہیں، لیکن اگر تم نے میری بے گناہی کی گواہی لینی ہے تو میری بے گناہی کی گواہی اس کا وہ شیر خوار بچہ دے سکتا ہے جو اس وقت جھولے میں موجود تھا جس وقت ہمارے درمیان یہ سب معاملہ ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر قاضی شہر حیران و پریشان رہ گیا اور کہنے لگا، حضور آخر ایک دودھ پیتا ہوا بچہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ آپ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ایسا تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے قاضی شہر، جان لو کہ دودھ پیتا بچہ اسی کے حکم سے گواہی دے گا جس کے حکم سے جھولے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر قاضی شہر اور وہاں کھڑے سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ خیر اور کوئی چارہ نہیں تھا، قاضی شہر نے اس بچے کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ بچہ قاضی شہر کے سامنے پیش کیا گیا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے قاضی نے کہا کہ اب بتاؤ یہ بچہ بول کر کیسے تمہاری گواہی دے گا؟ وہ بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا، وہ تمہاری بے گناہی کا ثبوت کیسے فراہم کرے گا؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، بولو اے برخوردار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ تھا؟ تم ہمیں کھول کر بتاؤ کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم اپنے جھولے میں موجود تھے اور میں تمہارے گھر میں گندم پسوانے آیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی، اور یہ چھوٹا شیر خوار بچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے بول کر کہنے لگا، اے قاضی شہر، اے لوگو سن لو کہ یہ بزرگ بالکل بے گناہ اور بے قصور ہے۔ دراصل سارا قصور، ساری غلطی میری ماں کی ہے۔ یہ بیچارہ تو ہمارے گھر میں گندم پسوانے کی نیت سے آیا تھا، لیکن اس کا حسن دیکھ کر میری ماں کی نیت خراب ہو گئی اور میری ماں نے اس پر الزام لگا دیا۔ باقی سارے واقعے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں۔ بچے کے منہ سے اس طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی اور بے گناہی کا ثبوت سن کر سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر قاضی شہر بھی مبہوت کھڑا تھا۔ تبھی قاضی شہر آگے بڑھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ چوم کر کہنے لگا، حضور ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، آپ بے شک بے گناہ اور بے قصور ہیں۔ دراصل غلطی اس عورت کی ہے، اس نے آپ پر الزام لگایا ہے۔ قاضی شہر کی یہ باتیں سن کر اب اس عورت کا ضمیر بھی جاگ چکا تھا۔ یہ عورت قاضی شہر اور سب لوگوں کے سامنے بول کر کہنے لگی، بے شک یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ تو نیک نیت اور شرافت سے میرے گھر میں گندم پسوانے کے لیے آئے تھے، لیکن حضور میری ہی نیت خراب ہو گئی تھی اور میں نے آپ پر یہ الزام لگا دیا ہے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں اللہ کے حضور معافی مانگتی ہوں، اور آپ سے بھی میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے خندہ پیشانی سے اس عورت کو اور ان لوگوں کو اور قاضی شہر کو معاف فرما دیا۔